السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر جلالین کا سبق نمبر 16 پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى آخِرِهِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس موجود ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، آپ کہہ دیجئے سو کیوں تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور البتہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر تم نے اس کے بعد بھی بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم تو ظالم ہو۔ جی دیکھیں تفسیری نکات۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أَيْ الْقُرْآنَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ تعالی نے نازل کیا، یعنی قرآن جو اللہ تعالی نے نازل کیا اس پر ایمان لے کر آؤ۔ القرآنی وغیرہ، تم ایمان لاؤ قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وغیرہ پر، تو وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی التوراہ۔ قال تعالی، تو اللہ تعالی فرما رہی ہیں وَيَكْفُرُونَ، الواو للحال، یہاں پر واو حالیہ ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں حال تو یہ ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں بما وراءہ، اس کا جو اس کے علاوہ ہے، یعنی سواہ او بعدہ من القرآن، یعنی جو اس کتاب تورات کے سوا اور اس کے بعد جو کتاب قرآن ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حال یہ ہے کہ وہ کتاب قرآن حق ہے۔ حال، وَهُوَ الْحَقُّ حال ہے۔ مصدقاً، حال ثانیۃ مؤکدۃ، یہ حال ثانیہ تاکید کے لیے ہے۔ لما معہم، وہ کتاب حق ہے اور جو ان کے پاس موجود کتاب تورات ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرنے والی ہے۔ قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے فلم تقتلون، ای قتلتم، یہ فعل ماضی کے معنی میں، تم نے کیوں قتل کیا انبیاء اللہ من قبل، اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو،
اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم تورات پر یقین رکھتے ہو، ایمان کامل رکھتے ہو، تو پھر انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ وقد نُہِیتُم فیہا عن قتلہم، تورات میں انبیاء کے قتل سے تم کو منع کیا گیا تھا۔ والخطاب للموجودین فی زمن نبینا بما فعل آباؤہم لرضاہم بہ، اور یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہود کو ہے، بما فعل آباؤہم، بسبب اس کے جو ان کے آباء و اجداد نے کیا، لرضاہم بہ، اس لیے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے کیے اور ان کی کرتوتوں پر راضی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، ای المعجزاتی، کالعصا والید وفلق البحر، یعنی کہ عصا، ید بیضا اور سمندر کا دو لخت ہو جانا۔ ثم اتخذتم العجل الہا، اتخذتم متعدی بدو مفعول، مفسر اس مفعول ثانی کو لے کر آئے کہ تم نے بچڑ کو معبود بنا لیا، من بعد ای بعد الذهاب الى المیقات، موسیٰ کی کوہ طور چلے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وانتم ظالمون باتخاذہ، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے تو بہت بڑا ظلم کیا۔ جی اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، تو وہ بولے ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچا دیا گیا ان کے کفر کے سبب، یعنی بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بسا دی گئی تھی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو، کیا ہی بری چیز ہے کہ جس کا حکم تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خاص طور پر، اگر تمہارے ہی لیے ہے دار آخرت اللہ کے پاس خاص طور پر، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، کس بات پر؟ تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا۔ وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تحقیق ہم نے تم پر کوہ طور کو بلند کیا، الجبل حین امتنعتم من قبولها، جس وقت تم نے تورات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیسقط علیکم، تاکہ وہ کوہ طور گر جائے تم پر۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، بجد و اجتہاد، کہ تم جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو، یعنی محنت اور کوشش اور سعی کے ساتھ اس کو مضبوطی سے تھامو۔ واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، اور قبولیت کی نیت سے
جو حکم تم کو دیا جا رہا ہے اس کو سنو۔ قالو تو وہ بولے سمعنا قولک وعصینا امرک، ہم نے آپ کے قول کو سن لیا، وعصینا امرک اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ أَيْ خَالَطَ حُبُّهُ قُلُوبَهُمْ، ان کے دلوں میں بچھڑے کو بسا دیا گیا، رچا دیا گیا، یعنی خالط حبہ قلوبہم، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو گئی، کما یخالط الشراب، جیسا کہ پانی وہ جسم میں سرایت کر جاتا ہے، بکفرہم، ان کے کفر اور سرکشی کے سبب۔ قل لہم، آپ کہہ دیجئے ان سے، بئس ما شیئن، یعنی کہ ما نکرہ ہے جو کہ شیئن کے معنی میں ہے، جو پہلے بھی گزر چکا ہے، اور ما نکرہ اور یہ بئس ہوا ضمیر کا کی تمیز ہے۔ بئس ما شیئن یأمرکم به ایمانکم بالتوراۃ عبادت العجلی، اور کیا ہی بری چیز ہے جس تورات پر ایمان لانا جس کا حکم دے رہا ہے، یعنی عبادت العجلی، بچڑے کی پوجا، بچڑے کی عبادت کرنا، کیا ہی بری چیز ہے کہ جس کا حکم تمہارا ایمان دے رہا ہے۔ ان کنتم مؤمنین بہا، اگر تم حقیقت میں تورات پر ایمان لے کر آنے والے ہو، ای کما زعمتم، جیسا کہ تمہارا گمان ہے۔ المعنی، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، لستم بمؤمنین، تم حقیقت میں ایمان نہیں لانے والے، کیوں؟ لأن الایمان لا یأمر بعبادت العجلی، کیونکہ ایمان وہ بچڑے کی پوجا کا حکم نہیں کرتا، والمراد آباؤہم، اور مراد آبا اجداد ہیں، ان یہود کے آبا اجداد مراد ہیں، کئی ای فکذالک انتم لستم بمؤمنین بالتورات، کہ یوں ہی اسی طرح تم بھی تورات پر ایمان لانے والے نہیں، وقد کذبتم محمدا، کذبتم محمدا والایمان بها لا یأمر بتکذیبہ، کہ تم نے بھی چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے، اور تورات پر ایمان لانا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا حکم نہیں کرتا، بلکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کا حکم کرتا ہے، تکذیب کا حکم نہیں کرتا، اس لیے تم بھی حقیقت میں تورات پر ایمان لانے والے نہیں۔ قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الاخرۃ، ای الجنہ، اگر خالصتاً خاص طور پر اللہ کے پاس دار آخرت تم لوگوں کے لیے ہی ہے، عند اللہ خالصتاً ای خاصتاً، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے سوا، کما زعمتم، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، تمہارا گمان، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ تعلق بتمنیہ الشرطان علی ان الاول قید فی الثانی، موت کی تمنا کرنا، موت کی تمنا کرنے کو دو شرطوں کے ساتھ متعلق کیا، علی ان الاول قید فی الثانی، کہ اول وہ دوسرے کی قید ہے، پہلی شرط ہے ان کانت لکم الدار الاخرہ، دوسری شرط ہے ان کنتم صادقین، کہ ان دو شرطوں کو موت کی تمنا کے ساتھ متعلق کیا، یا موت، تمنا موت کو دو شرطوں کے ساتھ متعلق کیا، اور وہ پہلی وہ دوسری کی قید ہے، ای ان صدقتم فی زعمکم انہا لکم، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ دار آخرت تمہارے لیے ہے، تو پھر موت کی آرزو کرو، تو پھر تم موت کی آرزو کرو، یعنی کہ یہ دونوں شرطوں کا آپس میں تعلق قید کا ہے، ان دونوں کا آپس کا تعلق قید کا، اگر تم سچے ہو کہ دار آخرت تم لوگوں کے لیے ہے خاص طور پر،
تو اب موت کی تمنا کرو. ومن کانت لہو یوثرھا، اس لیے کہ جو شخص جس کے لیے دار آخرت ہو تو وہ تو دار آخرت کو ترجیح دے گا. والموصل الیہ الموت، اور اس دار آخرت تک پہنچانے والی چیز وہ تو موت ہے. فتمنوا، تو پھر تم اب موت کی تمنا ہی کرو. ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، ہرگز وہ اپنے کرتوتوں کے سبب کبھی بھی موت کی آرزو نہ کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنی کرتوتوں کے سبب ہرگز وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. من کفرہم بالنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اعمال کیا ہیں، ان کی کرتوتیں کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا. المستلزم لکذبہم، ترک تمنا مستلزم ہے ان کے تکذیب کو مستلزم ہے. واللہ علیم بالظالمین الکافرین فیجازیہم، مراد ظالمین سے کفار ہیں، کفار کو اللہ خوبی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ان کے اعمال کو جاننا اس لیے ہے تاکہ وہ ان کے اعمال کی ان کو سزا دیں، بدلہ دیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون. جی اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور البتہ تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور حتیٰ کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ ان کو زندگی پر حریص پاؤ گے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش کہ وہ 1000 برس کی عمر پائے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور جبکہ اتنی لمبی عمر کا دیا جانا اسے عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالی دیکھنے والے ہیں جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم انہیں ضرور پاؤ گے. لام قسم، لام قسمیہ ہے. احرص الناس علی حیاء، دوسرے لوگوں کی نسبت زندگی پر زیادہ حریص. وَأَحْرَصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی پر حریص ان لوگوں کو آپ پاؤ گے. وہ مشرکین المنکرین للبعث علیہا، کہ جنہوں نے بعث بعد الموت کا انکار کیا ہے. المنکرین للبعث، بعث بعد الموت کا انکار کرنے والے جو مشرکین ہیں ان سے بھی زیادہ ان یہود کو زندگی پر حریص پاؤ گے. علیہا ای علی الحیات، زندگی پر حریص پاؤ گے. اس کا تعلق احرسا کے ساتھ. لعلمہم بان مصیرہم الی النار، کیونکہ یہ یہود جانتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے. دون المشرکین، نہ کہ مشرکین. لانکارہم لہو، اس لیے کہ جو کہ مشرکین وہ تو اس بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، وہ تو دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں. یود ان یتمنا، چاہتے ہیں ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے. احدم لو یعمر الف سنہ، کہ کاش وہ 1000 سال کی عمر پاوے. لو مصدریہ بمعنی ان، لو مصدریہ ہے، ان کے معنی میں ہے. وہی بصلتها فی تعویل مصدر مفعول یودو، اور یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ یودو کے لیے مفعول ہے. وہی بصلتها، لو مصدریہ ہے،
ان کے معنی میں ہے اور اپنے صلہ سے مل کر یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر یودو کا مفعول ہے۔ وما ہوا ای احدہم بمزحزحہ، کوئی بھی ان میں سے نہیں ہے بمزحزحہ مبعدہ من العذاب ای النار، آگ کے عذاب کو دور کرنے والا، ان یعمر فاعل مزحزحہ، ان یعمر مزحزحہ اس میں فاعل صفت مشبہ کا صیغہ، اس کا فاعل ان یعمر ہے، فاعل مزحزحہ ای تعمیرہ، کہ اتنی لمبی عمر کا پانا عذاب سے اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اتنی لمبی عمر کا مل جانا بھی عذاب سے اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون بالیاء والتاء، یا اور تا دونوں کے ساتھ ہے، دو قرات ہیں، تعملون اور یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ فیجازیہم، پس وہ ان کو ان کے اعمال کی جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ جی آیت نمبر 93 میں یہ عبادت العجل، عبادت العجل مخصوص بالذم ہے، عبادت العجل یہ مخصوص بالذم جو مقدر تھا اسی کو مفسر لے کر آئے، عبادت العجل۔ وَأَحْرَصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، من الذین اشرکوا ایک محذوف سے متعلق ہے جس کا قرینہ ما قبل کا لفظ احرص الناسی ہے، مفسر نے اسے ہی ظاہر کر دیا۔ جی یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔